إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ قرآن کریم کی جن 3 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس دعوے پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ دیکھو ہرگز کوئی خوف نہ کرو اور کوئی غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری سے خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم صرف جنت کی خوشخبریاں لے کر ہی نہیں، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھی اور تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس آخرت کی دنیا میں، آخرت کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جس کو تم ادعا کیا کرتے تھے، جس کو پکارا کرتے تھے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور اور رحیم رب کی طرف سے مہمانی ہے، تم خدا کے مہمان ہو اور اس رنگ میں اللہ تمہاری مہمان نوازی فرما رہا ہے۔ ان آیات کریمہ سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ فرشتوں کا نزول رہے گا اور کوئی دنیا کی طاقت اس نزول کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔
اور یہ نزول بعض خاص ایام میں شدت اختیار کر جاتا ہے، یعنی دکھوں اور ابتلاؤں کے دنوں میں یہ فرشتے جو بالعموم امت محمدیہ میں خدا کے پاک بندوں پر نازل ہوتے ہیں، ابتلاؤں کے دنوں میں بکثرت نازل ہوتے ہیں، اور یہ پھل ہے استقامت کا۔ جو لوگ خدا کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمیں کسی دوسرے کی پرواہ نہیں، اور پھر اس دعوے پر قائم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، وفا کرتے ہیں، ان سے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر خدا کے فرشتے بکثرت نازل ہوتے ہیں، اور بولتے ہوئے فرشتے یہ پیغام دیتے ہوئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کوئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ اس نزول ملائکہ کی کون سی علامتیں جماعت احمدیہ میں پائی جاتی ہیں جن کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے فضل کے ساتھ ہم وہی غلامان محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حق میں یہ خوشخبریاں دی گئی تھیں۔ اس پہلو سے بارہا آپ کے سامنے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی 100 سالہ تاریخ سے بکثرت ایسے واقعات اور حقائق پیش کیے جاتے رہے ہیں جن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے تجارب، خدا تعالیٰ سے تعلق کے واقعات اور خدا تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کی داستانیں محفوظ ہیں، وہ ان واقعات میں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اور اس کثرت سے ایسے واقعات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوتے تھے کہ بلا شبہ ان پر اس آیت کا کامل طور پر یہ آیت اطلاق پاتی تھی کہ تتنزل علیہم الملائکہ، بکثرت فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض راتیں ایسی گزری کہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں کسی غم اور فکر میں مبتلا ہوتا تھا، دشمن کی تیزیوں اور گستاخیوں سے دل مجروح ہوتا تھا، اور تکیے پر سر رکھتا تھا اور ساری رات میرے خدا کی پیار کی آوازیں سنائی دیتی، مسلسل ساری رات مجھ سے کلام کرتا تھا، تسلیاں دیتا تھا۔ ایک صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ اس زمانے میں تو یہ کیفیت تھی کہ یوں لگتا تھا ایکسچینج لگا ہوا ہے، ادھر بات کی اور ادھر اس کا جواب آ گیا۔ بس خصوصیت کے ساتھ جو ابتلا کا دور تھا وہ احمدیت کی آغاز میں اپنے پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہوا، اور اسی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات جماعت پر نازل ہوئے جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ محض تاریخ کا حصہ نہیں، یہ جماعت احمدیہ کی وجود کا ایک لازم حصہ ہے، اور جماعت احمدیہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کے واقعات لازم ملزوم ہیں۔ اگر یہ تعلق ٹوٹ جائے، اگر اس نزول ملائکہ کا سلسلہ بند ہو جائے تو وہ دن جماعت احمدیہ کی موت کا دن ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج بھی بکثرت خدا تعالیٰ جماعت سے ہم کلام ہوتا ہے، جماعت کے مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی اور بچوں سے بھی، اور تمام دنیا میں یہ واقعات رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شاید ہی کچھ دن ایسا گزرتا ہو جب کہ خطوط میں کسی نہ کسی تعلق باللہ کا تجربہ مجھے خط کی صورت گیا اور خطوں میں اس کا ذکر نہ ملا ہو، اور یہ واقعات افریقہ میں بھی ہو رہے ہیں، مشرق بعید میں بھی ہو رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی ہو رہے ہیں، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، اور تعلق باللہ کی داستانیں جو ساری دنیا میں بکھری پڑی ہیں اور رونما ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان سے متعلق مجھے کچھ اطلاعیں ملتی رہتی ہیں تاکہ میرا دل تسلی پا جائے کہ جس جماعت کا مجھے امام مقرر کیا گیا ہے وہ متقین کی جماعت ہے، وہ فاسقین کی جماعت نہیں، اور ایک زندہ جماعت ہے جس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے۔ آج کے اجلاس میں نے خواتین کی مناسبت سے
कुछ वाक़यात वो बयान करने के लिए सामने रखे हैं जिनका खालिसतन ताल्लुक़ ख़वातीन से है। ये मज़मून इतना वसी है और वाक़यात के ऐसे अंबार लगे पड़े हैं कि मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उनका 10वां 20वां हिस्सा भी मैं बयान कर सकता। मैंने एक सिलसिले के आलिम के स्कूल ये किया कि उन वाक़यात में से कुछ चुन कर मुझे दे दो। हो सकता है मैं ख़ुद तफसील से तलाश करता तो बाज़ और ज़्यादा दिल पर असर करने वाले वाक़यात इकट्ठे कर लेता, मगर जो कुछ मेरे सामने पेश किया गया मैं उसमें आपको अपना शरीक करता हूँ। सबसे पहले हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये दो रोया आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह खुदा ताला अहमदी ख़वातीन से भी उस हालत में भी हम कलाम हुआ जब अभी वो बच्चा थी। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि आप बच्चों को भी दुआ के लिए कहा करते थे और फिर बाज़ दफ़ा पूछा करते थे कि क्या कोई खुदा ताला की तरफ से जवाब आया। ये मतलब नहीं था कि गोया आप बच्चों के मोहताज थे कि वो खुदा से जवाब लेकर दें, बल्कि बच्चों की तरबियत की खातिर ये आपका दस्तूर था और उनको बताने के लिए कि उनका बाप एक ज़िंदा खुदा से ताल्लुक़ रखता है जिसे वो भी अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपनी कानों से सुन सकते हैं। नवाब मुबारका बेगम साहिबा लिखती हैं कि एक बार मुझसे जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने दुआ की तहरीक की तो मैंने ख्वाब में देखा कि चुबारे पर गई हूँ और हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब एक किताब लिए बैठे हैं और कहते हैं कि देखो इस किताब में मेरे मुतल्लिक़ यानी हज़रत साहब के इल्हामात हैं और एक इल्हाम उनमें से ये है मैं अबू बकर हूँ। आपने ये रोया हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को सुनाई तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी अम्मा से इसका जिक्र न करना। उसका मतलब ये है कि हज़रत अबू बकर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा थे और इस रोया के ज़रिए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि मेरी वफ़ात के दिन करीब हैं और अबू बकर का ज़माना आने वाला है। बस इस पहलू से आपने नसीहत की। हज़रत सूफ़ी जान बताती हैं, लिखती हैं, मुझे तो समझ नहीं आई थी कि क्या बात थी, क्यों ना बताऊं, लेकिन फिर चंद माह के बाद जब विसाल हुआ तो ये बात मुझ पर खुल गई। इसी तरह एक और रोया में आपने देखा कि ख्वाब में मौलवी अब्दुल रहीम साहब दरवाज़े के पास आए और मुझे कहा बीबी जाओ अब्बा से कहो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तशरीफ़ ले आए हैं और आपको बुलाते हैं। मैं ऊपर गई और देखा कि पलंग पर बैठे हुए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बहुत तेज़ी से लिख रहे हैं। ये सारी ख्वाबी की कैफियत है, तेज़ी से लिख रहे हैं और एक ख़ास कैफियत आपके चेहरे पर है, पुरनूर और पुरजोश। मैंने कहा अब्बा मौलवी अब्दुल करीम कहते हैं, मौलवी अब्दुल रहीम मौलवी अब्दुल करीम था, वो गलत लफ्ज़ पड़ा गया है। मौलवी अब्दुल करीम कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रिज़वानुल्लाह के साथ तशरीफ़ लाए हैं और आपको बुला रहे हैं। आपने लिखते लिखते नज़र उठाई और मुझे कहा जाओ कहो ये मज़मून ख़त्म हुआ और मैं आया। ये मज़मून वो है जिसका नाम पैगाम सुलह है। ये मज़मून लिखते लिखते ही हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का विसाल लिखने के मान बाद एक दिन के अंदर अंदर आपका विसाल हुआ है, यानी एक रात को मज़मून ख़त्म हुआ है, दूसरे दिन विसाल हो गया है। तो कितनी शान और सफाई के साथ ये दर्दनाक रोया पूरी हुई और ये जवाब कितना अजीब है, जाओ कहो ये मज़मून ख़त्म हुआ और मैं आया। एक और रोया में आपने देखा कि मैं बैठी हूँ, एक शख्स कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी 2-4 माह तक रुखसत हो जाएगा।
حضرت صوفی جان لکھتی ہیں کہ میں سمجھی کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی اس وقت تو سلطنت برطانیہ کا بادشاہ ہے، اس کی موت کی خبر ہے۔ تو آپ نے اسی رنگ میں ذکر کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی فوت ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور سلطنت انگریز کا بادشاہ مراد ہو سکتی ہے۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، اور بات ختم ہو گئی۔ یہ سلسلہ اگلی خلافت میں بھی اسی طرح جاری رہا، حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دور میں بھی، خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں بھی، خلیفہ ثالث کے دور میں بھی، اور اب بھی میں روزمرہ اس کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ مردوں ہی کو نہیں، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سچی رویا سے مشرف فرماتا ہے، اور حیرت انگیز صفائی کے ساتھ وہ خوشخبریاں یا انذار کی خبریں پوری ہوتی ہیں۔ عالم بی بی صاحبہ ایک بہت ہی نیک دعاگو خاتون تھیں۔ ان کے والد کا نام حسن محمد تھا۔ حضرت عالم بی بی صاحبہ لکھتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی خلافت مسیح موعود کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوا۔ کہتی ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضور کے خلیفہ حضرت حاجی مولوی نور الدین صاحب ہوں گے۔ کہتی ہیں میں نے حضور کی وفات سے چند یوم قبل دیکھا کہ آسمان ستاروں سے بھرپور ہے۔ اچانک اس میں ایک کھڑکی کھلی، کیا دیکھتی ہوں کہ فرشتے نور کی مشکیں بھر بھر کر حضرت مولوی صاحب کے گھر انڈیل رہے ہیں۔ عجیب نورانی کیفیت تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ چند دن بعد یعنی 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت قاضی محمد اکمل صاحب کی اہلیہ بھی بہت دعاگو بزرگ خاتون تھیں۔ انہوں نے دیکھا حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وصال سے کچھ دن پہلے کہ حضرت مولوی صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور پھر مرزا محمود احمد ایک گھوڑے پر نمودار ہوئے اور آواز آئی یہ خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس لیے خلافت ثانیہ کی بیعت میں مجھے ادنا سا بھی تردد نہ ہوا، اور پوری شرح صدر کے ساتھ میں نے حضرت مرزا محمود احمد کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اہلیہ صاحبہ قاضی عبدالرحیم صاحب بھٹی، جن کے خاندان کا ایک بڑا حصہ اب انگلستان میں آباد ہے، وہ لکھتی ہیں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اور اس کی قسم کھا کر لکھوا رہی ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول جب گھوڑے پر سے گرے اور حضور کو بہت چوٹیں آئی تھیں جن کی وجہ سے بہت سخت تکلیف تھی اور زندگی کی بظاہر کوئی امید نہ تھی، میں نے رویا میں دیکھا کہ سخت گھبراہٹ کا عالم ہے اور بے چین ہوں۔ اتنے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں آگے ہے، 3 دن کے بعد یہ جو ہوگا، اور اشارہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود کی طرف ہے۔ مرزا محمود احمد اس وقت صاحبزادہ مرزا محمود احمد کہلاتے تھے۔ تو اس گھبراہٹ کے نتیجے میں جو رویا آئی اس میں حضرت مرزا محمود احمد دکھائے گئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام انگلی سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں 3 دن کے بعد یہ جو ہوگا۔ اس پر ان کو گھبراہٹ ہوئی کہ شاید حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی 3 دن تک ہی ہے، لیکن شفا ہو گئی اور اللہ کے فضل سے دوبارہ اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ لیکن 3 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا محمود احمد منتخب ہو گئے۔ تو 3 دن سے مراد بعض دفعہ 3 سال ہوتے ہیں، لیکن جب خواب پوری ہوتی ہے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ بعض باتیں اشاروں میں تھیں اور وقت پر جب وہ اشارے ظاہر ہوتے ہیں تب انسان کو سمجھ آتی ہے۔ زرینہ بیگم صاحبہ، اب میں قریب کے دور میں آتا ہوں نسبتاً، زرینہ بیگم صاحبہ، مگر یہ اس طرح ادوار میں نے واقعات تقسیم نہیں کیے، کچھ ملا جلا دیے ہیں۔ کبھی ہم واپس چلے جائیں گے مسیح علیہ السلام کے دور میں، کبھی
किसी और खलीफा के दौर में, मिला जुला कर गुलदस्ते के रंग में मैं ये आज आपके सामने वाक़यात रख रहा हूँ। उस शरीफ से ज़रीना बेगम साहिबा अहलिया हकीम मोहम्मद अफजल साहब लिखती हैं, कुछ अरसा हुआ मैंने रात के पिछले हिस्से में एक ख्वाब देखी। क्या देखती हूँ कि जलसा सालाना पर रब्वा गई हूँ। जलसा पर लोग काफ़ी तादाद में हैं और जलसा गाह इतनी भर गई है कि बाकी लोग मकान की छतों पर चढ़ बैठे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि हज़रत हजूर अक़दस यानी हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत कर लूँ। कहती हैं मैं वहाँ गई हूँ, लेकिन लोग बहुत से हैं जो ज़ियारत करना चाहते हैं, दरवाज़े बंद हैं और मैं अंदर नहीं जा सकती। फिर आखिर मुझे अंदर जाने का मौका मिला। हज़रत मुस्लिम मऊद एक पलंग पर लेटे हुए हैं और पास ही सैयदा बुशरा बेगम बैठी हैं। हजूर के चेहरा नूर ही नूर था। मेरा दिल देख कर बाग बाग हो गया। मैंने अर्ज़ किया, हजूर सर पर तेल मलूँ, सर मुबारक पर तेल मलूँ? आपने फरमाया नहीं। फिर अर्ज़ की क्या हजूर के पाँव दबाऊँ? हजूर ने फरमाया नहीं। फिर मैंने अर्ज़ की, जलसा गाह में लोग इंतज़ार में बैठे हैं, हजूर जलसा गाह में तशरीफ़ ले चलें ताकि तकरीर फरमाएँ। इस पर हज़रत अल-मुस्लिम मऊद ने फरमाया, अब मेरा हक़ नहीं है, नासिर का हक़ है। चुनांचे इस रोया के कुछ देर के बाद हज़रत मुस्लिम मऊद का विसाल हुआ तो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब खलीफा मुंतखब हुए। ये साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है, मुझसे पूछा तुम किसकी बेटी हो? मैं अर्ज़ करती हूँ कि हुजूर मैं राना फैज़ बख्श साहब असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बेटी हूँ जो ज़िला मुल्तान के रहने वाले हैं। जिस पर हुजूर फरमाते हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनकी उम्र इस वक्त 50-55 साल है। खुदा के फजल से ये आज भी ज़िंदा हैं और वक़ामी होश व हवास, मुझसे ख़त व दावत भी है और ये इस सारे वाक़या के गवाह मौजूद हैं। सूबेदार बदर आलम साहब अवान की बेगम की बेटी नुसरत साहिबा तहरीर करती हैं, आज से तकरीबन 6 साल कबल गालबन सन 74 में महीना याद नहीं, एक रात नफल पढ़ने के बाद सोई तो ख्वाब में देखा कि मैंने किसी बड़ी दावत का इंतज़ाम किया है और मैं बेशुमार मेहमानों की आमद का इंतज़ार कर रही हूँ। इस हजूम में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला और हुजूर की हरम मोहतरम हज़रत सैयदा मंसूरा बेगम साहिबा भी हमराह हैं। हुजूर मुझसे फरमाते हैं, आज हम आप सब में मौजूद हैं, आपके बुलाने पर हम आए हैं, मगर फिर शायद हम ऐसा जिस तरह आपके घर आए हैं फिर ना आ सकेंगे, दोबारा मौका ना मिलेगा। मैंने शरारत से कहा, यानी प्यार के रंग में शरारत मुराद है, ऐ हमारे प्यारे वालिद, आप ना होंगे तो फिर कौन होगा? हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस कुछ देर मेरी तरफ देख कर मुस्कुराते रहे और फिर फरमाया ताहिर। उसके आगे हुजूर कुछ ना बोले। फिर हज़रत सैयदा मंसूरा बेगम साहिबा नव्वर अल्लाह मरकज़हा ने फरमाया, मैं पहले ही इस जहान में ना रहूँगी। बस महज एक बात नहीं है जिसकी वजह से कोई इंसान समझे कि शायद ख्याल और तसव्वुर की बात हो। दूसरी पुख्ता निशानी भी पहले ही सन 74 में आपके बयान सामने खुदा ताला ने खोल कर रख दी कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस का विसाल का जो जिक्र है उससे पहले ही सैयदा मंसूरा बेगम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होंगी। नईमा बेगम साहिबा हमीद अहमद राना की अहलिया हैं। ये लिखती हैं, मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर जिसकी झूठी कसम खाना लानतियों को काम है, ये ख्वाब बयान करती हूँ। आज से 4 साल कबल, ये 2 अगस्त 1982 को रोया देखी, यानी 1978 की उनकी रोया होगी। आज से 4 साल कबल आजिज़ा ने ख्वाब में देखा कि शहर सरगोदा में अहमदियों के ख़िलाफ़ कुछ झगड़ा हो रहा है। एक शख्स जिसको मैं नहीं जानती, उसकी आवाज़ आती है कि मियाँ ताहिर अहमद कहाँ हैं? किसी दूसरे ने उसको भी मैं नहीं जानती जवाब में कहा वो तो सियालकोट हैं, अगर वो यहाँ होते तो जमात की खातिर जान लड़ा देते। इसके बाद एक और आवाज़ आई कि अच्छा है वो यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होते तो शायद उन्हें कोई नुकसान पहुँच जाता। उनका वजूद बहुत कीमती है क्योंकि उन्होंने खलीफा सालिस के बाद खलीफा बनना है। ये 1974 के फसादात की बात है
اور واقعتاً میں ان دنوں ربوہ میں نہیں تھا، میں باہر دورے پر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر مجھے اطلاع ملی، ابھی لاہور پہنچا تھا، کہ بہت بڑے فساد پھوٹ پڑے ہیں اور سرگودا میں بھی اور ربوہ میں بھی آتش زنیاں ہو رہی تھیں۔ تو یہ رویا بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہوئی کہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں ان فسادوں کے وقت میں، اور خدا تعالیٰ کی حکمت نے باہر رکھا ہوا ہے۔ اقبال بیگم صاحبہ اہلیہ اخوان محمد اکبر خان صاحب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسمبر 1965 میں اپنی یہ خواب لکھ کر بھجوائی، جو مولانا شمس صاحب مرحوم نے ایک مجموعہ کی شکل میں شائع کی۔ وہ لکھتی ہیں، آج سے 13 سال قبل اس عاجزہ نے ایک خواب دیکھا تھا جسے حلفیہ بیان کر رہی ہوں۔ دیکھا کہ ربوہ کے میدان میں بے حد لوگ جمع ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہنگامی حالت ہو۔ قریب آئی تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جن میں خاندان مسیح موعود کے افراد بھی ہیں آپس میں خلافت کے متعلق بحث کر رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بھی اسی جگہ تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے حضرت میاں ناصر احمد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور خاموشی سے اس طرف چل پڑے ہیں جہاں اب مسجد مبارک ہے۔ مسجد مبارک ہی میں ہی یہ خلافت کا انتخاب ہوتا رہا ہے۔ اس پر جو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں خاموشی سے حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے ہیں اور زور زور سے نعرے بلند کر رہے ہیں، باقی چند خاموشی سے دوسری طرف چل پڑے ہیں۔ امت الرشید صاحبہ کراچی سے لکھتی ہیں، عاجزہ نے آج سے 17 سال پہلے ایک خواب دیکھی جس کی تعبیر آج ملی ہے۔ میں نے حضرت مسلم موعود کی وفات سے چند روز قبل خواب میں دیکھا کہ حضرت ناصر اپنے گھر میں ہیں۔ حضرت جان کے ساتھ اس خاندان کا بہت گہرا تعلق تھا، ان کی والدہ بھی اور یہ سب لوگ خاص تعلق سے وہاں خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو رویا میں حضرت ناصر احمد کو دیکھا، ایک بہت بڑا کمرہ ہے اور بہت خوبصورت اور روشن ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت پلنگ بچھا ہوا ہے، اس پر ایک خوبصورت گاؤ تکیہ کے سہارے حضرت ناصر نور اللہ مرقدہا بیٹھی ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر جلدی سے اندر جاتی ہوں اور بڑے زور سے آپ کو السلام علیکم کہتی ہوں۔ آپ مجھے فرماتی ہیں کہ چھوٹی آپا کے گھر آج دعوت ہے، سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تم نے کھایا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کس بات کی دعوت ہے؟ فرماتی ہیں، تمہیں علم نہیں کہ آج ناصر دولہا بنا ہے؟ اس ساری گفتگو کے دوران میں نے دیکھا کہ حضرت مرزا طاہر میرا نام لیتی ہیں، حضرت ناصر نور اللہ مرقدہا کے پیچھے اس طرح کھڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ہیں، اور آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ جب حضرت ناصر نے فرمایا کہ تمہیں علم نہیں آج ناصر دولہا بنا ہے، تو ساتھ ہی مرزا طاہر احمد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کے بعد ان کی باری ہے۔ اس کے بعد میں چھوٹی آپا کے گھر جاتی ہوں، وہاں جا کر دیکھا کہ سب لوگ وہاں جمع ہیں اور کھانے کا اہتمام ہے۔ امت الرشید بیگم صاحبہ دارالبرکات ربوہ سے لکھتی ہیں کہ خدائے قدوس کی قسم کھا کر، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، عرض کرتی ہوں کہ آج سے تقریباً 42 برس پہلے سن 4041 کی بات ہے، یعنی یاد رکھیں پارٹیشن سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، 4041 کا۔ میں نے ہاتف غیبی کی نہایت صاف اور بڑی اثر انگیز آواز سنی، خلیفۃ المسیح حضرت میاں طاہر احمد صاحب ہوں گے۔ میرے مرحوم میاں ان دنوں امبالہ چھاؤنی میں ریلوے میں ملازم تھے۔ میں اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ عزت کے القاب پڑھنا پسند نہیں کرتا، مگر یہ رویا کی امانت ہے چونکہ، اس لیے مجبوراً اسی طرح پڑھ کر سنانا پڑا ہے۔ یہ بات بتا کر اپنے ریلوے ملازم تھے، میں نے یہ بات بتا کر اپنے محبوب امام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بذریعہ ڈاک یہ سب واقعہ لکھ کر بھیجا، جس کا جواب حضور کی طرف سے یہ موصول ہوا
کہ خلیفہ کی موجودگی میں ایسے رویا و کشوف صیغہ راز میں رہنے چاہیے اور تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ خلافت ثالثہ کے قیام کے موقع پر میں یہی سمجھی کہ شاید میاں طاہر احمد صاحب سے مراد یہ ہے کہ ایسا خلیفہ عطا ہو جو طاہر اور مطہر ہو۔ اب حضور کا انتخاب ہوا تو معاملہ صاف ہو گیا، خدا کا کہنا پورا ہوا اور روح جھوم اٹھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس میں ان کی لمبی زندگی کی بھی عملاً پیشگوئی تھی کہ اس زمانے تک زندہ رہیں گی کہ اپنی آنکھوں سے اس رویا کو پورا ہوتا دیکھ لیں۔ اس رویا کا خصوصیت سے میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ ایسی رویا اب بھی احمدی خواتین کو اور مردوں اور بچوں کو بھی آتی ہیں۔ یہ خلیفہ وقت کی امانت ہوتی ہے، اسے اپنے ماحول میں گرد و پیش میں بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض رویا بعض خاص علامتیں رکھتی ہیں جن کو ہر کس و ناقص نہیں پڑھ سکتا، اور بعض دفعہ اس سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، بعض دفعہ فتنے پرورش پاتے ہیں۔ اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح کی اس ہدایت کو یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی تشہیر نہیں کرنی، اور اشارتاً بھی انہوں نے بعد میں اپنی زندگی میں اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوری ہوئی تب انہوں نے یہ واقعہ لکھ کر بھجوایا۔ صالحہ بیگم صاحبہ دختر حضرت حافظ محمد ابراہیم صاحب اپنا ایک خواب بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر عرض کرتی ہوں کہ خواب بالکل اسی طرح دیکھا گیا، یعنی جیسا کہ لکھ رہی ہوں۔ غالباً 1950 کا جولائی کا مہینہ تھا، میں ان دنوں ربوہ میں تھی۔ خواب میں حضرت مسلم موعود کی وفات ہو گئی ہے، خواب میں دیکھا کہ حضرت مسلم موعود کی وفات ہو گئی ہے، لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ خلیفہ کون ہو۔ فوراً میرے خاوند مولوی محمد منیر نے ایک پگڑی حضرت صاحبزادہ میاں ناصر احمد کے سر پر رکھ دی اور سب سے پہلے میرے خاوند نے بیعت کی۔ یہ جو رویاں ہیں خلافت سے متعلق، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جو حیرت انگیز صفائی سے پوری ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو اس طرح تقویت دیتے ہیں کہ کوئی دانا انسان وہم بھی نہیں کر سکتا کہ یہ خواب و خیال کی دنیا کی باتیں ہیں، بلکہ سچی رویاں ہیں جو خدا کی طرف سے دکھائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ایسی حیرت انگیز طور پر پوری ہوتی ہیں کہ دیکھنے والا بھی حیران رہ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں بیعت خلافت لے رہا تھا تو اس وقت وہاں ایک شیخو پورہ کا احمدی بھی موجود تھا جس نے رویا میں دیکھا تھا کہ میں خلیفہ بنا ہوں اور ایک لڑکا پیچھے سے آتا ہے اور میرے سر پر پگڑی رکھ دیتا ہے، اور وہ پگڑی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی پگڑی ہے۔ اب ایسا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ جب بیعت ہو رہی تھی اس وقت اچانک میرے پیچھے سے عزیزم لقمان احمد آئے اور میری ٹوپی اتار کر، جو ویسے نامناسب ہے کہ بڑے کی ٹوپی کو خود اتار دے آدمی، میری ٹوپی اتار کر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی پگڑی میرے سر پر رکھ دی، اور وہ حیران رہ گیا کہ کس شان اور صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رویا کو پورا فرمایا۔ بس یہ ذکر تو بہت ہی وسیع ہے، مختصراً چند وہ رویا میں نے چنی ہیں یا میرے لیے چنی گئی ہیں جو خواتین سے تعلق رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب جو میرے نانا تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری نانی کے رویا کشوف کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، ان میں سے لکھتے ہیں کہ ایک خاص طور پر ایک رویا ہے جس نے بہت ہی مجھے متاثر کیا۔ وہ اتنا بیمار ہو گئی تھیں کہ ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، اور یہ چونکہ خود سول سرجن تھے، یہ بیماریوں کو شناخت کرتے تھے، پہچانتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ رات میں اس حال میں سویا کہ میں سمجھتا تھا کہ صبح مردہ دیکھوں گا، اس کی زندگی کے کوئی آثار نہیں۔ اس دوران انہوں نے رویا میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ وہ رویا یوں ہے: کہتے ہیں شفا خانہ کے باہر ایک بڑا خیمہ لگا ہوا ہے، یعنی رویا کے الفاظ ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیمہ مرزا صاحب قادیانی کا ہے. کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایک طرف بیٹھے ہیں. مرد اندر جاتے اور واپس آتے ہیں, عورتیں اپنی باری باری پر ایک ایک کر کے اندر جاتی ہیں. آپ اپنی باری پر بہت ہی نحیف شکل میں پردہ کیے ہوئے حضور کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئیں. پوچھنے پر کہ کیا تکلیف ہے, انہوں نے انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھ کو بخار, دل کی کمزوری اور سینے میں درد ہے. حضور نے اسی وقت ایک خادمہ سے ایک پیالہ پانی کا منگوا کر اس پر دم کر کے اپنے ہاتھ سے ان کو دیا اور فرمایا اس کو پی لیں, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. یہ اس رویا کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو طبیعت بہتر ہونی شروع ہوئی, اور صبح خدا تعالیٰ کے فضل سے پوری طرح شفا یاب ہو چکی تھی. حضرت نانا جان جب کمرے میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ شاید میری بیوی کا مردہ دکھائی دے, تو دیکھا کہ وہ اچھی بلی صحت یاب. کہتی ہیں مجھے پیاس لگی ہے, پانی لاؤ, بھوک لگی, کھانا کھایا اور بالکل ٹھیک. کہتے ہیں میں حیران تھا کہ کیا ہوا ہے. تب انہوں نے مجھے رویا سنائی اور بتایا کہ اس رویا کے ساتھ پانی پیتے ہی میرے اندر سے سب بخارات اور بخار کے زہر نکلنے شروع ہو گئے اور میں خدا کے فضل سے بھلی چنگی ہو گئی. شیخ عبدالرحمن صاحب نائب صدر قانون گو کپورتھلا کی اہلیہ تحریر فرماتی ہیں کہ 1936 جنوری میں یہ رویا 1936 جنوری میں تحریر فرمایا ہے کہ میں درد شقیقہ سے متواتر بیمار رہتی تھی اور کسی صورت مجھے آرام نہیں آتا تھا, کسی کروٹ چین نہیں پاتی تھی. ایک دفعہ دعا کر کے سوئی, شدید تکلیف کی حالت میں لیٹی تھی, تو مجھے آپا جان دکھائی دیں, یعنی میری والدہ مرحومہ, ایک پلنگ پر تنہا قیام فرما ہیں. میں آتی ہوں تو سرہانے سے اٹھ کر پینتی بیٹھ جاتی ہیں اور مجھے سرہانے کی طرف بٹھا دیتی ہیں, اور میں جب عرض کرتی ہوں کہ میں یہ بہت ہی تکلیف ہے تو کہتی ہیں یہ دعا پڑھا کرو رب کل شین خادموں کا, اس سے صحت ہو جائے گی. کہتے ہیں رویا ہی میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی اور صبح تک اس بیماری کا نام و نشان باقی نہیں تھا. حضرت مولوی ابراہیم صاحب بقابوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ 1930 میں ٹائیفائڈ سے سخت بیمار ہو گئی. بیماری کے ابتدائی ایام میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے مکان کی چھت پر سیڑھیوں کے راستے گئی ہوں, لیکن جب میں نیچے اترنے لگی ہوں تو وہ سیڑھیاں غائب ہیں. اب میں سخت گھبراتی ہوں کہ کس راستے سے اتروں. اس وقت دیکھا کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام المومنین, نیچے کھڑی ہیں اور فرماتی ہیں کہ چھلانگ لگا دو, میری گودی میں آ جاؤ گی. کہتی ہیں میں ڈرتی ہوں, میں چھلانگ نہیں لگاتی. پھر فرماتی ہیں چھلانگ لگا دو, میری گودی میں آ جاؤ گی. پھر میں ڈر جاتی ہوں. پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ چھلانگ لگا دو, میری گودی میں آ جاؤ گی. تب میں نے چھلانگ لگائی اور آپ نے مجھے اپنی گودی میں پھول کی طرح لے لیا. اس کے بعد جب صبح حضرت اماں جان کو یہ جب خواب سنائی تو آپ نے تعبیر فرمائی کہ لمبی بیماری دیکھو گی, کافی تکلیف اٹھاؤ گی, لیکن بالآخر ضرور شفا پا جاؤ گی. مراد یہ تھی کہ 2 دفعہ انکار کیوں کیا ہے, پہلی مرتبہ ہی چھلانگ لگا دیتی تو اللہ کے فضل سے جلدی بلا ٹل جاتی. کہتی ہیں ایسا ہی ہوا, بہت لمبی تکلیف دیکھی مگر بالآخر حضرت اماں جان کی گودی میں آ گئی اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اچھی صحت سے کٹی ہے. سلیمہ بی بی صاحبہ کھیوا باجوہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے شدید بخار ہوا, ڈاکٹر کو بلایا گیا, اس نے بتایا کہ ٹائیفائڈ کا دوبارہ حملہ ہوا ہے اور تمام اہل خانہ میری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے. ڈاکٹر نے مجھے بے علاج سمجھا اور میں نے بھی محسوس کیا کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے. اس رات میں نے بہت دعائیں کی تو رویا میں دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک ریت کا ٹیلا ہے اور سارا گاؤں اس پر اکٹھا ہوا ہے اور سبز لباس والے درویش 2 اونٹوں کو گھما رہے ہیں. پھر ان میں سے ایک کہنے لگا جب ان اونٹوں کا 21واں پھیرا آیا تو اس لڑکی کی روح قف سے عنصری سے پرواز کر جائے گی. پھر گاؤں کے تمام لوگوں نے یک زبان کہا
اس لڑکی کو کے بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ بوڑھا سبز پوش ملنگ، ایک صورت نہ، یہ معاف کرنا، یہ غلط پڑا گیا تھا، سوال ہے یہ خبر نہیں ہے، کسی نے، سب نے یک زمان ہو کے پوچھا ہے کہ اس لڑکی کے بچنے کی کوئی ایک صورت بھی ہے؟ تو اس پر وہ سبز پوش بوڑھا ملنگ کہنے لگا، اگر اس کا باپ اپنی تمام جائیداد اس کاغذ پر لکھ دے تو ہم اس لڑکی کو بچا سکتے ہیں۔ میرے باپ کا رنگ اس وقت زرد تھا، لیکن اس لفظ سے اس کے غمگین چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہنے لگا، صرف جائیداد، میں تو اس کو کاغذ پر اپنی جان بھی لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس آدمی نے وہ کاغذ آگے بڑھایا اور میرا باپ قلم پکڑ کر دستخط کرنے لگا۔ اس پر میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میں اپنے خوشحال باپ کو افلاس زدہ نہیں دیکھ سکتی۔ اے میرے پیارے باپ، میں اپنے بھائیوں کو ننگے جسم نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر میں نے اس ملنگ کی طرف منہ کر کے کہا، تمہارا میری جان کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تمام چیزیں تو اس خداوند کریم کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تمہاری یہ شاطری اب زیادہ دیر نہیں چل سکتی، اب مقدس مسیح کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، تمہاری تلواریں زنگ آلود ہو چکی ہیں، تم مسیح کی تیز تلوار سے ڈرو۔ اور پھر میں اونچی آواز سے پڑھتی ہوں، الا دشمن نادان و بے راہ بے ترس از تیغ بران محمد۔ اتنے میں لوگوں میں چہمگوئیاں ہوتی ہیں کہ اس لڑکی کا ماموں محمد لطیف آ گیا ہے۔ اس کا نام سنتے ہی ملنگ کا رنگ اڑ گیا اور وہ فوراً بھاگ اٹھا۔ پھر لوگوں نے کہا، روا سے ابراہیم بقاپوری آ رہے ہیں۔ اس پر ایسا معلوم ہوا جیسے اس لفظ نے اس ملنگ پر جادو کا اثر کر دیا، یعنی بھاگا ابھی نہیں، وہ اس کے بعد بھاگتا ہے۔ پھر اس کا رنگ اور فاق ہو گیا اور اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا اور جلدی سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، پکڑو پکڑو۔ یہ واقعہ تو ہوا رویا میں، لیکن کہتی ہیں صبح تک اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں روح بصیرت ہونا شروع ہو چکی تھی، اور سارے گھر والوں اور گاؤں نے یہ معجزہ دیکھا کہ اس لا علاج بیماری سے جسے ڈاکٹروں نے مرض الموت قرار دیا تھا، میں کلیتاً شفا پا گئی۔ یہ توحید کی برکت بھی ہے جو اس رویا میں بیان ہوئی ہے۔ بعض دفعہ خواتین اس قسم کی رویا سے ڈر جاتی ہیں اور ان کی آزمائش بھی کی جاتی ہے۔ حضرت چودھری محمد لطف اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ یہ سلسلہ لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ خواب میں ایک ڈین نما عورت آیا کرتی تھی اور شرک کی تعلیم دیتی تھی، کہتی تھی ورنہ یہ بچہ میں مار جاؤں گی، تو ہر دفعہ اس کو دھتکار دیتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جتنے بچے مرتے ہیں مر جائیں، مگر میں شرک نہیں کروں گی۔ چنانچہ خدا نے کچھ عرصہ اس ابتلا میں رکھا، پھر ان کی سنوائی ہوئی، توحید نے اپنی چمکار دکھلائی اور رویا صالحہ کے ذریعے ان کو حضرت چودھری محمد لطف اللہ خان صاحب کا بلند مرتبہ اور مقام دکھایا گیا اور باقی بچوں کی خوشخبریاں دی گئیں۔ چنانچہ وہ سارے بچے خدا کے فضل سے پھولنے پھلنے والے بہت ہی مخلص خاندانوں کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔ نفیسہ طلعت صاحبہ اہلیہ وارنٹ آفیسر مرزا سعید صاحب لکھتی ہیں، یہ رویا بھی 1982 کے الفضل میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ میں کل بیان کر چکا تھا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی رویا جس میں نام ابھرنے کا ذکر ہے، لیکن حوالہ نہیں دیا تھا۔ یہ روزنامہ الفضل 2 اگست 1982 میں شائع ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کی بچیوں میں سے لبنہ عزیزہ عظیم سید قمر سلیمان احمد کی بیگم آرڈیننس سے کچھ دیر پہلے رویا میں دیکھتی ہیں کہ تمام احمدی ابا جان کی کوٹھی البشرا میں جمع ہے۔ ابا جان سے مراد حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کوٹھی کی چاروں طرف خندق کھودی ہوئی ہے کہ جیسے جنگ خندق ہو رہی ہے۔ چھوٹی آپ بھائی کو کہہ رہی ہیں کہ یوں تو ہمیں یہی ہے کہ سب کچھ برداشت کرو اور کچھ نہ کہو، مگر اس کا یہ مطلب کہ تم ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو۔ یہ جو رویا ہے یہ اس طرح پوری ہوئی کہ چند دن کے بعد ہی اس رویا کے وہ آرڈیننس ظاہر ہوا، اور ربا سے انگلستان کے سفر سے پہلی رات میں نے اسی کوٹھی میں گزاری ہے۔
جس کے گرد یہ خوشخبری تھی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا پہرا ہوگا اور ایک روحانی معنوں میں خندق کھودی جائے گی جس سے کوئی حملہ آور وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ امت الحفیظ صاحبہ کابل والی جو مرزا نصیر احمد صاحب چٹھی مسیح کی والدہ تھیں، انہوں نے 28 اور 29 اپریل کی رات کو ایک خواب دیکھا۔ یہ وہ رات تھی جب میں صبح، جس کے بعد دوسری صبح میں کراچی کے لیے روانہ ہو چکا تھا، جس کی دوسری صبح میں نے کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا اور وہاں سے رات کو انگلستان کے لیے جہاز پکڑنا تھا۔ حالات بہت سنگین تھے، چاروں طرف 5 مختلف انٹیلیجنس کے نمائندوں کے پہرے تھے اور ایک ایک حرکت اور سکون کی خبر حکومت کو دی جا رہی تھی۔ اس وقت بصیر راز ہمارا قافلہ آدھی رات کو ربوہ سے روانہ ہوا، اور وہ لمبی بات ہے، وہ میں چھوڑتا ہوں۔ صبح ربوہ میں یہ مشہور ہوا کہ گویا میرا قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا ہے، اور یہی باتیں ہو رہی تھیں، جہمگوئیاں تھیں کہ میں اسلام آباد چلا گیا ہوں۔ تو انہوں نے رویا دیکھی اور اس رویا میں ان کو صاف دکھائی دیا کہ قصر خلافت کے پاس ایک ایسا کمرہ بنایا گیا ہے جس میں شیشے کی کھڑکیاں ہیں، اور اس کمرے میں میں داخل ہو جاتا ہوں اور وہ کمرہ اٹھ جاتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہوا کسی محفوظ مقام کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو دوسرے دن صبح جب یہ باہر نکلی، گول بازار کا چکر لگانا شروع کیا، تو ہر جگہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ میرے متعلق کہ وہ تو اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ تو ہر جگہ ان کو کہتی تھی تم کیا باتیں کر رہے ہو، مجھے خدا نے بتایا وہ باہر جا چکے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑ کر وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ اور یہ بات ایسی خطرناک تھی کہ اگر یہ لوگ مان جاتے اور اس بات کو شہرت ہو جاتی تو رستے روکنے کے بہت سے سامان حکومت کے پاس تھے، لیکن اللہ کی شان ہے ان کی بات کسی نے نہیں مانی، اور کئی جگہ جھگڑا کرتے رہی دکانداروں سے، تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے خدا نے بتایا ہے۔ تم کہتے ہو تمہیں فلاں نے بتایا ہے۔ خدا کی بات سچی ہے کہ فلاں کی بات سچی ہے؟ مگر جس طرح شان کے ساتھ، صفائی کے ساتھ انہوں نے رویا دیکھی، اسی طرح پوری ہوئی۔ اس ضمن میں ایک رویا عزیزہ فائزہ کی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے جھنگ جانے کے لیے لالیاں کی طرف کی سڑک پکڑی، جس کے رستے میں ایک جگہ سڑک سیلابوں کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہاں کچھ لمبے چوغوں والے فقیر نماز لوگ موجود تھے۔ ہماری کاریں جب آہستہ ہوئی ہیں تو وہ تیزی کے ساتھ کاروں کی طرف بڑھے اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے گویا اشارے کر رہے ہیں اور جھانک رہے ہیں۔ ان سے ہمیں خطرہ محسوس ہوا۔ یہ واقعہ پورا کرنے سے پہلے میں آپ کو فائزہ کی رویا سنا دیتا ہوں جو اس نے چند دن پہلے دیکھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میں مخفی طور پر ربوہ سے ایک قافلے کی شکل میں روانہ ہوا ہوں۔ ایک جگہ جا کر سڑک ایسی ہے کہ وہاں کاریں آہستہ ہو جاتی ہیں، اور آہستہ ہوتی ہیں تو لمبے چوغوں والے فقیر، میں نے یہی بات دیکھی، لمبے چوغوں والے فقیر جارحانہ طرز پر کاروں کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں گھبراتی ہوں کہ اس سے کیا ہوگا۔ اتنے میں کوئی خاتون کہتی ہیں کہ بٹوے کھولو اور نوٹ باہر پھینکو تاکہ ان فقیروں کی توجہ ان نوٹوں کی طرف ہو جائے۔ یہ سنتی ہوں تو اچانک میری نظر سامنے پڑتی ہے، سامنے کی کار سے کوئی شخص اچانک نوٹوں کی بارش باہر کر دیتا ہے اور سارے فقیر نوٹوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ جب ہمارا قافلہ اس جگہ پہنچا جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو ظاہری طور پر انٹیلیجنس کے آدمی تھے اور فوجی چولے پہنے ہوئے، جس کو برانڈی کہا جاتا ہے وہاں، وہ پہنے ہوئے بڑے بڑے بوٹ، اور کافی تعداد میں وہ فقیر نما لوگ وہاں موجود تھے، اور وہ ہماری کاروں کی طرف جھانکتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھے۔ اچانک سامنے کی کار سے عزیزم ادریس نصر اللہ خان، جو چودھری محمد اسد اللہ خان صاحب مرحوم کے صاحبزادہ ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا خیال ہے، بلکہ تصرف کہنا چاہیے، ان کے پاس 100 کے نوٹوں کی ایک دتی تھی۔
انہوں نے اسی وقت پھاڑی اور دونوں طرف سے وہ نوٹ باہر پھینکنے شروع کر دیے، اور ان فقیروں کی توجہ ساری نوٹوں کی طرف ہو گئی اور میری کار کو نظر انداز کر دیا اور ہمارا قافلہ خیریت سے وہاں سے گزر گیا۔ اب دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ رویا صالحہ کے ذریعے جماعت کے تقوی کی خبر دیتا ہے اور اپنے اس تعلق کی خبر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ ہیں۔ اور یہ جو خبریں ہیں یہ خدا تعالیٰ کی مہمانی ہے، یہ خدا تعالیٰ کے دسترخوان کی نعمتیں ہیں جو جماعت احمدیہ کو روز بروز تازہ بتازہ میسر آتی رہتی ہیں۔ امت الحی صاحبہ اہلیہ مکرم شکیل احمد صاحب طاہر قادیان لکھتی ہیں کہ کل رات، یعنی 28/4 کا خط ہے ان کا 84 کا، کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ نماز فجر کے بعد میرے شوہر شکیل صاحب گھر میں آ کر یہ اطلاع دیتے ہیں کہ حضور اید اللہ تعالیٰ دار رحمت میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ جملہ 2-3 مرتبہ انہوں نے آنگن میں کھڑے ہو کر دہرایا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ جو بے چینی اور فکر تھی وہ دور ہو چکی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس رات میں انگلستان کے سفر کے لیے روانہ ہوا ہوں۔ اور بھی بہت سی رویا ہیں، اب میں وقت چونکہ ختم ہونا چاہتا ہے اس لیے میں بعض دوسری رویا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اب آصفہ بیگم کی ایک رویا بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس پہ میں حیران رہ گیا تھا کہ کس حیرت انگیز طریق پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی ہے۔ جب شروع میں انگلستان پہنچا ہوں تو لازم بات ہے کہ کئی قسم کی فکریں تھیں، اور ایک میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جماعت سے کوئی گزارا نہیں لینا، جو بھی صورت ہوگی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ رات میں نے رویا میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تم سے نور الدین کا سلوک کیا جائے گا۔ نور الدین حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ خدا کا خاص سلوک تھا کہ بغیر مانگے، بغیر کسی طلب کے، عین ضرورت کے وقت غیب سے ضروریات پوری ہوتی چلی جاتی تھیں۔ یہ رویا میں نے کسی کو نہیں بتائی، لیکن دوسرے یا تیسرے دن بی بی نے خواب میں دیکھا اور مجھے صبح بڑے مسکرا کر خواب سنائی کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں میرا پا سیدہ بشریٰ بیگم مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں، اور کوئی پوچھتا ہے کہ یہ مٹھائی کس بات کی تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اس بات کی کہ خدا تعالیٰ نے میرا ذکر کر کے کہ ان کو الہام کیا ہے کہ میں تجھے نور الدین بنا رہا ہوں۔ اب ایک خواب مجھے دکھائی گئی ہے، اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے بی بی کو رویا دکھائی، اور اس کا پھر عملی ثبوت فوری طور پر اس طرح ظاہر فرمایا کہ دوسرے دن میں جب دفتر میں گیا ہوں تو میرے وہاں میز پر 40 پاؤنڈ کا ایک بل پڑا تھا جو میرے کسی داماد نے رکھا تھا کہ مجھ سے لے لو۔ میں نے اس کو کہا کہ شام کو ملاقات کے وقت آ کے لے جانا، حالانکہ ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں تھا، اور ملاقات کے وقت اور اس کے درمیان میں کسی پیسے کا بظاہر آنے کا کوئی سوال بھی نہیں تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد میں نے ہی 40 پاؤنڈ کا تحفہ کہیں سے آ گیا۔ ایک لفافہ دیکھا تو اس میں 40 پاؤنڈ کا تحفہ تھا، اور جب وہ آئے تو میں نے ان کو پیش کر دیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے تائید ظاہر فرمائی ہے۔ یعنی بعض دفعہ رویا نفس کی تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن جو رویا مبشرات ہوتی ہیں ان کے ساتھ تائیدی بیان ہوتے ہیں۔ ایک کو رویا دکھائی جاتی ہے، دوسرے کو اس کی تائید میں دکھائی جاتی ہے، پھر عملی طور پر واقعات میں ان رویا کا سچا ہونا ثابت کر دیا جاتا ہے۔ مبارکہ بشیر صاحبہ دستگیر سوسائٹی کراچی سے لکھتی ہیں، بقر عید سے یعنی عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے رات کو مباہلہ کی کاپی پڑھی اور دعائیں کرتی لیٹی تو خواب میں دیکھا کہ 17 تاریخ کو بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ خواب میں یہ الفاظ 3 مرتبہ زور دے کر کوئی کہتا ہے
صبح گھر والوں کو یہ خواب سنایا اور ساتھ ہی ذکر کرتی ہوں کہ 23 مارچ کو ہماری 100 سالہ جوبلی ہے، تو اس سے پہلے 17 تاریخ کو انشاءاللہ کوئی انقلاب آئے گا۔ ضیاء کی موت کی خبر سن کر خیال آیا کہ یہ خواب دیکھو کس شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ مکرم نور الدین صاحب نے کراچی سے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ضیاء الحق کی ہلاکت سے چند روز پہلے میری بہو نزہت بیگم نے رویا میں دیکھا کہ ضیاء الحق آسمان میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ٹی وی پر جب ہم نے واقعہ دیکھا تو یہ دکھایا گیا کہ صدر کے جہاز نے 3 قلع بازیاں کھائی ہیں اور پھر وہ سر کے بر گویا الٹا زمین میں دھس گیا۔ تو کس شان کے ساتھ، کس صفائی کے ساتھ یہ رویا بھی پوری ہوئی۔ بس وہی خدا ہے جو ہم عاجزوں کی مہمانی فرما رہا ہے اور ہمارے دلوں کو تقویت بخشتا ہے اور کہتا ہے میں ہی ہوں جس کو تو نے اپنا رب بنایا ہے، بس میں اپنے ربوبیت کے نشان تم پر ظاہر کرتا چلا جاؤں گا۔ فرشتے جماعت احمدیہ پر جیسے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوتے تھے، آج بھی نازل ہو رہے ہیں اور کل بھی نازل ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنے تقویٰ کی حفاظت کی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک دن میری اہلیہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے وسطیٰ اور سبابہ ان 2 انگلیوں کو کھڑی کر کے فرمایا میں اور مسیح ایک ہیں۔ آپ بیعت سے پہلے بھی صاحب حال تھیں، پیغمبروں اولیاء اور فرشتوں کی زیارت کر چکی تھیں۔ ان کے خواب دیکھنے سے حضرت اقدس پر بہت ایمان پیدا ہو گیا۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ایک رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھا کہ رات کے وقت، یہ بھی احمدی نہیں ہوئی تھی، دیکھا کہ رات کے وقت اپنے مکان کے صحن میں اس طور پر انتظام میں مصروف ہیں کہ گویا بہت سے مہمانوں کی آمد متوقع ہے۔ اسی دوران میں دالان کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ مغرب کی طرف کوٹری میں بہت اجالا ہے۔ حیران ہوئیں کہ وہاں تو کوئی لیمپ وغیرہ نہیں، یہ روشنی کیسی ہے؟ چنانچہ آگے بڑھیں تو دیکھا کہ وہ کمرہ روشنی سے دمک رہا ہے اور ایک پلنگ پر ایک نورانی ایک نورانی صورت بزرگ تشریف فرما ہیں اور ایک نوٹ بک میں کچھ تحریر فرما رہے ہیں۔ والدہ صاحبہ کمرہ میں داخل ہو کر ان کی پیٹھ کی طرف کھڑی ہو گئیں۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص کمرے کے اندر آیا ہے تو انہوں نے اپنا جوتا پہننے کے لیے پاؤں پلنگ سے نیچے اتارے، وہ کمرے سے چلے جانے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے عرض کی یا حضرت مجھے تمام عمر میں کبھی اس قدر خوشی محسوس نہیں ہوئی جس قدر آج میں محسوس کر رہی ہوں، آپ تھوڑی دیر تو اور تشریف رکھیں۔ چنانچہ وہ بزرگ تھوڑی دیر اور ٹھہر گئے اور پھر جب تشریف لے جانے لگے تو والدہ صاحبہ نے دریافت کیا کہ یا حضرت اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہیں کون بزرگ ملے ہیں تو میں کیا بتاؤں؟ انہوں نے دائیں کندھے کی طرف کے اوپر سے پیچھے کی طرف دیکھ کر اور دایاں بازو اٹھا کر جواب دیا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کون ملے ہیں تو کہیں احمد ملے ہیں۔ اس پر والدہ صاحبہ بیدار ہو گئیں۔ اپنی رویا اور کشوف کے نتیجے میں آپ نے اپنے بزرگ خامند سے پہلے بیعت کر لی تھی اور اس کے نتیجے میں ان کی ناراضگی اس حد تک مول لی کہ جب قادیان سے بیعت کر کے واپس آئیں تو چودھری نصر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید ناراض ہوئے اور کہا کہ مجھ سے پہلے بغیر اجازت کے تم نے کیوں کی ہے؟ آج کے بعد میرا اور تمہارا ازدواجی رشتہ ختم ہے، میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں اسی کمرے میں رہوں، چنانچہ میری چرپائی الگ کر دو۔ تو ان کی حضرت چودھری صاحب کی والدہ نے نوکر کو کہا کہ باہر میدانے میں اس کی چرپائی لے جاؤ، اور ذرہ بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو بھی احمدیت
की नेमत अता फरमाई और मुखलिसीन के सफ़ में उनका बहुत बुलंद मुकाम है। एक दोस्त एक साहब लिखते हैं कि मेरी नानी जान ने एक रोया देखा जिसके नतीजे में मंजूर अहमद साहब सालिक वल खुदाबख्श साहब की साकिन कोट मोहम्मद यार अपनी नानी के मतलब लिखते हैं कि उनकी रोया के नतीजे में हमारा ख़ानदान अहमदी हुआ है। कहती हैं उन्होंने देखा कि जब हम अहमदी नहीं हुए थे, कश्मकश में थे, तो देखा कि एक शख्स मेरे सरहाने खड़ा है और उसने मुझे 2 चिट्ठियाँ दी हैं। उनमें से एक चिट्ठी पर सुनहरी हरूफ में लिखा है हज़रत मेहदी मसीह माऊद बस इतना, और दूसरी चिट्ठी खाली है। और वो कहता है कि इनको देखो और से। तो जब मैं देखती हूँ तो जिस पर हज़रत गुलाम अहमद मसीह माऊद लिखा है, वो चिट्ठी अचानक रोशन हो जाती है और बेहद चमक उठती है। तो ये देखने के बाद फिर ज़रा भी शक बाकी नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने मसीह मौद की सदाकत का निशान दिखाया है। और इस रोया के नतीजे में फिर अल्लाह ताला ने उस सईद फितरत ख़ानदान ने बैत कर ली। कश्मीर की एक कश्मीरी ख़ानदान की अशद मुखालिफ खातून जो अहमदियत का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उनका नाम सरवर सुल्ताना बेगम है और उनका सारा ख़ानदान ही मुखालिफ था। उनकी अहमदियत का वाक़या भी ऐसा ही है कि उन्होंने रोया के ज़रिए अहमदियत की सदाकत का निशान पाया। चुनांचे जब हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला की वफ़ात हुई तो सरवर सुल्ताना साहिबा ने एक ख्वाब देखा कि मैं उन्हें जिसमें उन्हें मेरा नाम लिखा है कि उसकी तस्वीर दिखाई गई। यानी वो खातून जो अहमदियत की सख्त मुआनिद, मेरे नाम से भी वाकिफ़ नहीं, मेरी तस्वीर और शक्ल से भी वाकिफ़ नहीं, उसको तस्वीर दिखाएगी और कहा गया इनके ज़रिए खिदमत इस्लाम का अज़ीमुश्शान काम होगा और यही अब जमात अहमदियाँ हैं, इमाम जमात अहमदियाँ हैं। चुनांचे उन्होंने अपनी इस ख्वाब का लोगों से जिक्र किया और जब मेरी तस्वीर उनको दिखाई गई तो बेसाख्ता पहचान कर कहा कि हाँ यही था वो जिसको मैंने रोया में देखा था, और मुखालफत के रग़म उसी वक्त बैत कर ली। अब हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम साहबा का एक और रोया आपके सामने रखता हूँ। वो लिखती हैं कि भाई मुबारक अहमद मरहूम बीमार थे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इलाज की कोशिश की, दुआएं भी बहुत हुई। मैंने ख्वाब में देखा कि उसके पलंग के ही गिर्द इस सिलसिले में फिर रहे हैं मेरे मसीह मौद अलैहिस्सलाम, मगर उसका इंतकाल हो गया। मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ बहुत घबराहट की हालत में। जब मुबारक अहमद की वफ़ात हो गई तो आप दरवाज़ा खोल कर मेरे पास आए और बड़ी शानदार, बड़ी पुरअसर आवाज़ में फरमाया कि मोमिन का काम है कि दवा इलाज की कोशिश हर तरह की और दुआ में आखिर वक्त तक हर तरह करे होना चाहिए की लिखा हुआ है, हर तरह करे और दुआ में आखिर वक्त तक लगा रहे, मगर जब खुदा ताला की तकदीर वारिद हो जाए तो फिर उसकी रज़ा पर राज़ी हो जाए। यही अल्फाज थे और वो अजीब नज़ारा था जो मैंने देखा और दिल पर नक्श हो गया। मैं अपनी समझ के मुताबिक अब सोचती हूँ कि ये मंजले भाई साहब के लिए ही ख्वाब था, क्योंकि मेरे छोटे भाई के लिए तो कुछ भी ना हो सका था। मेरे मंजले भाई के लिए तो आखिर दिन तक हर मुमकिन कोशिश की गई, ना इलाज में कमी रही, न सदक़ात में, न दुआओं में, मगर जो खुदा की तरफ से मुक़द्दर था वो पूरा होकर रहा। हज़रत मुफ्ती साहब के विसाल से पहले माई रूडी ने, जो एक दुआ गो खातून थी, उन्होंने देखा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं और कुछ सहाबा आपके साथ हैं। तो साथियों में से एक ने अर्ज़ किया कि हुजूर मुफ्ती साहब को भी साथ ले लें। वहाँ से मुफ्ती साहब भी सफ़र पे साथ रवाना हुए। ये आपके विसाल से चंद दिन पहले की रोया है। हज़रत मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब अपनी वालदा की एक और रोया का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि
ان کی والدہ کو اپنے خاوند یعنی چودھری صاحب کے والد کی وفات کی خبر دے دی گئی تھی۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبان والد صاحب کو دیکھنے کے بعد، 2 ڈاکٹر ہیں جو والد صاحب کو دیکھنے کے بعد ساتھ کے کمرے میں چلے گئے۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ کو اطلاع کی، وہ والد صاحب والے کمرے میں یہ معاف کرنا، یہاں خواب لکھنے میں کچھ کنفیوژن سا ہو گیا ہے۔ پہلے وہ واقعہ بتاتے ہیں چوہدری صاحب، پھر اس کے بعد رویا کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب والد صاحب بیمار تھے اور نہایت ہی خطرناک صورتحال تھی، چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے ڈاکٹروں کو بلوایا اور 2 ڈاکٹر دیکھنے کے لیے آئے۔ ان کے آنے کی وجہ سے والدہ محترمہ نے وہ کمرہ چھوڑ دیا، کسی اور ساتھ کے کمرے میں چلی گئیں۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اس خیال سے کہ وہ جا چکے ہوں گے، چودھری صاحب کی والدہ دوبارہ کمرے میں داخل ہو رہی تھیں تو وہ دونوں باہر نکل رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر والدہ صاحبہ نے اپنا ایک خواب مجھے سنایا کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص انگریزی لباس پہنے ہوئے کمرے سے باہر جا رہے ہیں۔ کسی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ 2 شخص چودھری صاحب یعنی والد صاحب کو قتل کر گئے ہیں۔ اب جب کہ میں نے دیکھا ہے تو اسی حالت میں پیٹھ کی طرف سے دیکھا تھا، یہی وہ 2 شخص تھے، اس لیے والد کی وفات کی تیاری کرو۔ ایسا ہی ہوا، اس کے چند دن بعد ہی وہ وفات پا گئے۔ چودھری صاحب میر انعام اللہ شاہ صاحب کی وفات کے متعلق ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے دیکھا، ایک روز تہجد اور فجر کے درمیان پلنگ پر لیٹی ہوئی تھیں تو دیکھا کہ میر صاحب کی صحت کی آواز آئی کہ اس کا کرنٹ بند کر دیا گیا ہے، یعنی بجلی کی لہر منقطع کر دی گئی ہے۔ اسی وقت والدہ نے دوسری صبح ہی والدہ نے کہا کہ میر صاحب فوت ہو گئے، پتہ کرو۔ چنانچہ جب پتہ کرایا گیا تو جس وقت وہ رویا دیکھی تھی اسی وقت کسی اور شہر میں میر صاحب وفات پا گئے تھے، اور دوسرے دن پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ کس طرح عین اس وفات کے وقت چودھری صاحب کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ دکھا دیا۔ انشاءاللہ بعد میں چھپا دیں گے یہ واقعات اور کچھ اور بھی، کیونکہ بہت زیادہ ہیں، ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ عثمان چینی صاحبہ کی بیگم یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں۔ مختلف قوموں کے ذکر ہونے چاہیے ایسی رویا کشوف میں، تو چین کی احمدی خاتون کی رویا بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں چین سے پاکستان آئی، عثمان چینی کے ساتھ بیاہی گئی، اس وقت میں عربی زبان سے بالکل نابلد تھی اور نہ ہی عربی زبان میں کوئی دعا کر سکتی تھی۔ نابلد تو اب بھی ہیں لیکن دعا کر سکتی ہیں، اس وقت نابلد بھی تھیں اور دعا بھی کوئی یاد نہیں تھی۔ ان دنوں میں خواب میں دیکھا کہ میں اور عثمان چینی صاحب کہتے ہیں اس وقت خواب میں دیکھا کہ میں اور عثمان چینی صاحب ایک ایسے کھیت میں چل رہے ہیں کہ دونوں طرف لہلہاتی ہوئی فصلیں کھڑی ہیں۔ اس چہل قدمی کے دوران عثمان صاحب مجھے یہ دعا سکھلاتے ہیں، رب لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کو پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل گئی اور اسی وقت سے یہ دعا مجھے یاد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے عطا فرمائے۔ اب چونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، 1 آدھ دن باقی ہے، میں آخر پر صرف آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ احمدیت کو ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اور بہت زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ زیادہ راہ ساتھ لے کر چلو، اور ہوا خیر الزاد التقویٰ، سب سے اچھا زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ بس آپ بھی اپنے تقویٰ کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمارا سفر بہت دشوار ہے،
اور بہت بڑی بڑی منازل ہم نے طے کرنی ہیں۔ دنیا کی لذتیں تو آنی فانی ہیں، چند دن کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر حسن بڑھاپے میں اپنا نور، اپنی روشنی، اپنی چمک چھوڑ دیتا ہے، اور چند دن کے عیش و عشرت کے بعد انسان محض خاک کا پتلا رہ جاتا ہے۔ اس لیے احمدی خواتین دنیا کے فیشنوں کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی طرز زندگی کو نظر انداز کر دیں۔ اصل لذتیں اور دائمی لذتیں وہی ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم کلام ہونے والے فرشتے نازل ہوتے ہوں۔ وہ احمدی بچیوں اور ماؤں اور احمدی اور بوڑھیوں اور ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں کو بار بار یہ خوشخبریاں دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے، اس دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ احمدی خواتین کو متقی بننا، اور اس حد تک متقی بننا ہے کہ وہ رویا و کشوف کا مورد بن جائیں، کثرت کے ساتھ ان کو سچی رویا دکھائی جائیں، کثرت کے ساتھ ان کو الہام ہوں، کثرت کے ساتھ وہ اپنی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کے قرب کے نظارے دیکھیں۔ اگر ایسی احمدی خواتین آج کی نسل میں پیدا ہو جائیں تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ ساری صدی کی زندگی کی آپ ضمانت بن جائیں گے۔ نسل بعد نسل آپ کا تقویٰ آپ کی نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا اور احمدیت کی اعلیٰ اقدار کی بھی حفاظت کرے گا۔ بس تعلق باللہ ہی اصل مذہب کی جان ہے۔ اگر تعلق باللہ نصیب ہو جائے تو سب کچھ نصیب ہو گیا، اگر یہ نہیں تو محض قصے اور کہانیاں ہیں، چند دن کے عیش و عشرت کے بعد پھر آخر ہم نے رخصت ہونا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر یہاں مہمانی نہ ہو تو وہاں بھی مہمانی کے کوئی سامان نہ ہو، کیونکہ اس میں پیغام یہی ہے کہ وہی لوگ وہاں مہمانوں کی مہمانی کی توقع رکھ سکتے ہیں جن سے اس دنیا میں مہمانی کا سلوک ہوا، اور قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس پر گواہ ہیں کہ جب جنت میں ان کو پھل پیش کیے جائیں گے، نعماء پیش کی جائیں گی، تو کہیں گے ہمیں پہلے بھی تو ایسی دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ملتی جلتی تھی، ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ بس خدا کرے کہ دنیا کی جنتیں بھی احمدی خواتین کو نصیب ہوں، اور یہی جنتیں اخروی جنت کی بھی ضامن بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اس کے بعد ہوا کرتی ہے، دعا ہوتی ہے اس کے بعد یا نہیں؟ دستور کے مطابق اس تقریر کے بعد دعا ہوا کرتی ہے کہ نہیں؟ یاد نہیں؟ اب مضمون دعا کا چل رہا ہے تو ہو جائے ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اب سے شروع کر دیتے ہیں۔ آمین۔